السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب اقتباس۔ دیوار۔ وہ دونوں بھائی 40 سال سے آپس میں بہت محبت اور اتفاق سے رہتے تھے۔ ایک بہت بڑا زرعی فارم تھا جس میں ساتھ ساتھ دونوں کے گھر تھے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ دونوں کی اولاد میں بھی بے حد محبت اور دوستی تھی۔ ایک دن دونوں بھائیوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور ایسا بڑھا کہ نوبت گالی گلوچ تک جا پہنچی۔ چھوٹے بھائی نے غصے میں دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھائی کھدوا کر اس میں قریبی نہر کا پانی چھوڑ دیا تاکہ ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کا راستہ ہی نہ رہے۔ اگلے روز بڑے بھائی نے ایک ترکھان کو اپنے گھر بلایا اور کہا، وہ سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے جس سے آج کل میرا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس نے میرے اور اپنے گھر کے درمیان جانے والے راستے پر ایک گہری کھائی بنا کر اس میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم 8 فٹ اونچی باڑ لگاؤ تاکہ نہ میں اس کی شکل دیکھوں نہ ہی اس کا گھر میری نظروں کے سامنے آئے، اور یہ کام جلد از جلد مکمل کر کے مجھ کو دو جس کی میں تمہیں منہ مانگی اجرت دوں گا۔ ترکھان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پہلے مجھے آپ وہ جگہ دکھائیے جہاں میں نے باڑ کو شروع کرنا ہے تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبے سے ضرورت کا مطلوبہ سامان لا سکیں۔ جگہ دیکھنے کے بعد ترکھان بڑے بھائی کو ساتھ لے کر قریبی قصبے میں گیا اور 4-5 کاریگروں کے علاوہ ایک بڑی پک اپ پر ضرورت کا تمام سامان لے کر آ گیا۔ ترکھان نے اسے کہا، اب آپ آرام کیجیے اور کام ہم پر چھوڑیں۔ ترکھان اپنے مزدور کاریگروں سمیت سارا دن ساری رات کام کرتا رہا۔ صبح جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا کہ وہاں 8 فٹ تو کجا 1 انچ اونچی باڑ نام کی بھی کوئی چیز نہ تھی۔ غور کرنے میں معلوم ہوا کہ وہاں تو ایک بہترین پل بنا ہوا تھا۔ ترکھان کی اس حرکت پر حیران ہوتا ہوا وہ جو ہی اس پل کے قریب پہنچا تو دیکھا پل کی دوسری طرف کھڑا ہوا اس کا چھوٹا بھائی اس کی جانب دیکھ رہا ہے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور کبھی اس پل کو دیکھتے۔ چھوٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے باپ جیسے بڑے بھائی کا دل دکھایا، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے تعلق نہیں توڑنا چاہتا۔ بڑے نے جب اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا بھی دل بھر آیا اور سوچنے لگا کہ غلطی جس کی بھی تھی مجھے یوں جذباتی ہو کر معاملہ بگاڑنا نہیں چاہیے تھا۔ دونوں اپنے اپنے دل میں شرمندہ آنکھوں میں آنسو لیے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ ان کی دیکھا دیکھی دونوں بھائیوں کے بیوی بچے بھی اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے اور شور مچاتے ہوئے پل پر اکٹھے ہو گئے۔ بڑے بھائی نے ترکھان کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ اپنے اوزار پکڑے جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بڑا بھائی جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور کہا، اپنی اجرت تو لیتے جاؤ۔ ترکھان نے کہا، اس پل کو بنانے کی اجرت آپ سے نہیں لوں گا بلکہ اس سے لوں گا جس کا وعدہ ہے جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں صلح کروائے گا، اللہ جلد ہی اسے عظیم اجر سے نوازے گا۔ یہ کہہ کر ترکھان نے اللہ حافظ کہا اور چل دیا۔ کیا ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ دوسروں کی زندگی میں دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے پل بنانے کی کوشش کیجیے، دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ ان کے درمیان اختلافات کی دیواروں کو مضبوط اور قوی کرتے جائیں۔ سبسکرائب مائی YouTube channel ہما شاہد۔